حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف ان کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے، کیونکہ قوم سمود کئی قسم کے گناہوں میں مبتلا تھی، جن میں سے ایک یہ کہ وہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جو کہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اور قوم سے کہا بتوں اور دیگر جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو ان میں سے چند لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اکثروں نے انکار کر دیا، اور اس قوم نے جواب دیا کہ اے صالح، تو اس سے پہلے ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا، یعنی تمہاری ان باتوں کے کہنے سے پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ تو عقل مند اور دانش مند ہے۔ اب یہ تمہاری باتیں عجیب و غریب ہیں، تو ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا کہتا ہے اور یہ کہ بتوں کی عبادت سے روکتا ہے جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور تو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ تو اس جواب پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اپنی رحمت سے اس نے مجھے نوازا ہے۔ اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو گھاٹے کے سوا مجھے کسی چیز میں زیادہ نہیں کرو گے۔ یعنی تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر معاملہ اس طرح ہے جس طرح میں کہتا ہوں اور جس کی طرف میں بلاتا ہوں وہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کیا عذر ہوگا؟ پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ جبکہ تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں، تو میرے لیے تمہارا یہ مطالبہ پورا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ میرا فرض منصبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کام کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو تم یا کوئی اور مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے اور نہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے، اس لیے میں مسلسل تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت پیش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ دوستوں، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے لیے نہایت نرم مزاجی، نہایت نرم گفتگو اور بہت ہی عمدہ حوصلے کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کی طرف سے پیغمبر بنائے گئے ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دیوے، تب ہم جانیں گے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو بغیر اللہ کے حکم سے اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھاویں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا اور اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے مناظر دیکھو۔ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کرے رکھی تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں اونٹنی کی آواز آئی اس پتھر سے اور وہ پتھر پھٹ گیا، جس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اونٹنی نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری کوئی نہ تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس اونٹنی نے ایک بچہ جنا اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نکل آئی جو اس اونٹنی نے کھائی تھی، اور اللہ کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور ہم نے سمود کو کھلی نشانی اونٹنی کی شکل میں دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے کہنے پر معجزہ دکھایا تو اس واضح اور انتہائی عظیم الشان معاملہ ہیبت ناک منظر اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے اور ہر درم بنے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ہوا یوں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی میرے سچا ہونے کی نشانی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس کی بات پر اتفاق کیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں چاہے گی چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب اونٹنی کنویں کا پانی پینے آتی تو اس کا سارا پانی پی لیتی، اور قوم سمود کے لوگ اپنی باری کے لیے پانی جمع کر لیتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ اسی صورت میں تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہو جائے گی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ مرضی الہی سے اس مہینے میں 9 عورتیں انہیں لڑکے جنے اور ان کو مار ڈالا،
اور ایک عورت نے بسبب اس کے کوئی فرزند اس کا نہیں تھا، اس لیے اس ایک عورت نے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا تو طاقتور نکلا، اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے فرزند کو مار ڈالا تھا وہ بہت پشیمان ہوئی اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام پر سے ایمان ختم ہو گیا۔ ایک روز قدار ملعون نے اپنے ساتھی مصرع کے ساتھ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے ترکیب بنائی اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو 7 آدمی ان کے ساتھ اور مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین پر فساد پھیلاتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور قبیلے والوں کو اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور اس کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مصرع نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا تو اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑ لیا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کے متعلق تجھ کو نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے 2 آدمی ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگ کا آدمی جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اور دوسرا وہ شخص اے علی جو تجھے سر پر مارے گا یہاں تک کہ اسے داڑھی تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو عذاب ہمارے پاس لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس بات میں کفر کی انتہائی حدوں کو چھوا ہے۔ اس بات پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی خوب کھا پی لو اور مزے اٹھا لو، اور موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی۔ لیکن انہوں نے اس پختہ وعدے کی بھی تصدیق نہ کی بلکہ اور زیادہ دلیری کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر آج رات کو اچانک گھس کر حضرت صالح علیہ السلام کو اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے، پھر اگر اس کے بڑوں اور رشتہ داروں نے کوئی خون بہایا یا قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے ولی وارث کو کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کے مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ سو اس دن قوم سمود کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی تو سب پکار اٹھے، واہ ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو وہ کہنے لگے، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتے کی صبح ہوئی جو ان کی مہلت کا آخری دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو آوازیں لگانے لگے، مہلت کی مدت گزر چکی ہے۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب ان پر آتا ہے۔ ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرف سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگی اور جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئیں اور آوازیں بند ہو گئیں اور حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں اندھے منہ گرے پڑے تھے۔ محض ان کی لاشیں تھی، ان میں کوئی حس و حرکت نہ تھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی جو پاؤں سے معذور تھی، اس کا نام الزریہ تھا۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اللہ کی قدرت کی اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی اور وہ بہت ہی تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلے کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورتحال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، پانی پیتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام ان سے نومید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم میں سے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔
قوم سمود کی تباہی کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے جب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے کا رخ کر رہے تھے اس وقت یہ گفتگو کی، یعنی میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر طرح کی کوشش کی اور میں نے اپنے قول و فعل اور اچھی نصیحت کے ساتھ تمہاری ہدایت کی حرص رکھی، لیکن تمہاری طبیعتیں اس کو قبول کرنے والی نہیں تھی اور نہ آئندہ اس کو ماننے کا ارادہ تھا، اس لیے تم دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ گئے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ کسی بھی ہیلے سے تم اس سے بچ نہیں سکتے اور نہ میں اس کو تم سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ میری ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچانا اور خیر خواہی کرنا تھا، سو وہ جہاں تک میرے بس اور میری طاقت میں تھا وہ میں کوشش کر چکا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام بیت اللہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے اور پھر اسی جگہ انتقال فرمایا۔